ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز و مکرم اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عشاء کے بعد سے لے کر اب تک اپنی فکر اپنی یاد کے اندر لگا رکھا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے، نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. جو اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اور آپ مجھے یاد کیجئے، میں آپ کو یاد کروں. تو گویا اللہ کو یاد کرنا اس بات کی علامت ہے، نشانی ہے، پہچان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد فرما رہے ہیں. تو ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس نورانی اور پاکیزہ محفل کا ہم اور آپ حصہ بنے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ اس وقت ہمارے اس مختصر سے مجمع کے اندر امت کا ہر ایک طبقہ پایا جا رہا ہے. یہاں پر پڑھے لکھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، یعنی امت کا مجموعی طبقہ یہاں پر موجود ہے. تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پسند ہیں، ہمارا یہ عمل محبوب ہے. اور ماشاءاللہ ایک لمبے وقت سے ہم اور آپ اس ذکر کے اندر لگے ہوئے ہیں اور بچوں کا ایک بہت ہی شاندار پروگرام ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، اور اتنا بہترین انداز میں حضرت مفتی صاحب کی محنت ہمیں دیکھی ہے اور یہ محسوس ہوا ہے، بلکہ میں تو اب اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ اب مزید تقریر کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی. ماشاءاللہ بچوں نے اپنی جرأت مندانہ، بہادرانہ اور دلیری کے ساتھ میں اور خوش اسلوبی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو پیش کیا ہے. ماشاءاللہ پروگرام کے تعلق سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی شہر کا پروگرام چل رہا ہے. میں بچوں کے حق میں اور بچوں کے استاد اور ہمارے ساتھی جناب مفتی عبداللہ صاحب کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور آپ کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے. اور پورے گاؤں والوں کے حق میں میں بھی اور ہمارے جتنے اسٹیج پر علماء کرام موجود ہیں سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاؤں کو پورے عالم کے لیے ہدایت کے پھیلنے اور پھیلنے کا ذریعہ بنائے اور ہمارے اس مجمع کے ہر ایک فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. ماشاءاللہ بچوں نے ہر ایک موضوع پر بہترین انداز میں گفتگو کی ہے. اب میں بھی چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری جو مجلس ہے
یہ خاص طور پر بچوں کا پروگرام ہے، مکتب کی تعلیم کے تعلق سے مجلس منعقد کی گئی ہے، تو تعلیم کے تعلق سے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ مزید اور زیادہ بولنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس لیے آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ عام طور پر ہم اور آپ مکتب کے بچوں کی تعلیم کو ہلکا سمجھتے ہیں اور اسکول کی عصری تعلیم کی خاص طور پر اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے، اور اس کا ہم مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کو اسکول جب بھیجا جاتا ہے تو بچے کو باقاعدہ طور پر تیار کر کے بھیجا جاتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے مکتب میں جانے کی تو جس حالت میں بھی بچہ ہوتا ہے اسی حالت میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مکتب کی تعلیم کو ہم بہت کمتر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بات کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ اور ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ سمجھدار اگر کوئی شخصیت تھی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے 1000 حصے فرمائے، عقل کے 1000 حصے فرمائے، جس میں سے 999 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ایک حصہ باقی پوری ساری مخلوقات کے اندر تقسیم کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس 999 حصے عقل کے ہوں، اور آپ جس بات کو کہہ دیں کہ یہ سب سے بہتر ہے تو وہ کتنی بہتر ہو سکتی ہے۔ اور اس ایک حصے میں سے ساری مخلوق کو وہ حصہ ملا ہے عقل کا، اس کا کمال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے باکمال شخص ایسے ہوتے ہیں جن کے کمال کو دیکھ کر، جن کے کارناموں کو دیکھ کر ہم کبھی افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس عقل کے ایک حصے کے ادنا سے حصے کا یہ کمال ہے۔ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 999 حصے عطا فرمائے، تو آپ کی عقل کے کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے بڑے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی آئے اور کہا، اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے پریشان کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، ٹھیک ہے، اپنا سامان گھر کا باہر نکال کے رستے میں بیٹھ جائے۔ وہ صحابی بیٹھ گئے۔ اب جو بھی راستے سے گزرتا وہ پوچھتا، بھائی گھر کے ہوتے ہوئے باہر کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ کہتا، بھائی میرا پڑوسی مجھے پریشان کرتا ہے، روز لڑائی کرتا ہے۔ تو ہر آنے جانے والا پوچھتا وہ یہی کہتا، تو جو بھی آتا وہ یہی کہتا، اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو ایسے پڑوسی کو۔ تو دوپہر تک نہ جانے کتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی، سب نے اس پر لعنت بھیجی۔ دوپہر کے بعد وہ آدمی جو پڑوسی تھا وہ خود آیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اللہ کے واسطے گھر کے اندر چلا جا، آج کے بعد کبھی نہیں لڑوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شام تک تو مجھے ہلاک کروا دے گا، فتوائیں دلوا کے۔ تو کوئی کیس بازی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، صرف ایک حکمت بھرا عمل اللہ کے نبی نے ان کو بتلایا، جس کی وجہ سے پڑوسی بھی راضی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے لڑائی بند ہو گئی۔ تو یہ ایک عقلی مثال تھی۔ ہم اور آپ جو سوچتے ہیں کہ پھر جب اللہ کے نبی کو اتنی بڑی عقل کا حصہ ملا تھا تو پھر بڑے بڑے سائنسی کام آپ نے کیوں نہیں کیے؟ جیسا کہ آج کل لوگ ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، سمندروں پر تیر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی بھی کوئی ایسا کارنامہ کرتے ہیں جس کو دیکھ کر ہم محسوس کر لیتے کہ بھی واقعات اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ عقل کا حصہ ملا تھا۔ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے
کہ ہم اور آپ جن کو کارنامہ سمجھ رہے ہیں یہ در حقیقت عارضی کارنامے ہیں. اگر ایک انسان نے پلین اڑائی ہے تو پلین دنیا تک ہی محدود ہے، ٹرین چلائی ہے تو ٹرین دنیا تک محدود ہے. جتنی بھی عقلی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں ہر ایک چیز کیا ہے اس دنیا تک محدود ہے. قرآن خود کہتا ہے کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو بنی ہے سو فنا ہو جانے والی ہے. تو جتنے بھی کارنامے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، عجوبے دیکھ رہے ہیں، وہ سب اس فانی دنیا کے حصے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شان کے موافق نہیں تھا کہ آپ جو ہے دنیاوی اور عارضی چیزوں کے اوپر دنیا کو لگاتے اور اس پر محنت کرتے، بلکہ آپ تو ہمیشہ ہمیش کی کامیابی اور ہمیشہ ہمیش کی ہدایت کے لیے جو ہے دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے تھے. اسی لیے آپ نے جو ہے کیا کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ کوئی معمولی دعوت نہیں تھی. کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ کلمہ واحد ایسی چیز ہے جو آدمی کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر کے اندر بھی کامیاب کرتا ہے اور میدان محشر کے اندر بھی کامیاب کرتا ہے اور ہمیشہ ہمیش کی جنت کا جو ہے حقدار بنا دیتا ہے یہ کلمہ. اور جس کی زندگی میں یہ کلمہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر بھی ناکام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سمجھدار کس کو بتلایا؟ جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح معنی میں عقل کا استعمال، تندرستی کا استعمال اور توانائی کا استعمال، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کا صحیح معنی میں استعمال آدمی کون کرتا ہے؟ جو اللہ کے فرمودات، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اور یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے دنیا میں نازل فرمایا ہے. قرآن میں خود اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی چیز ہے. یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. تو ماشاء اللہ ہمارے بچوں نے جو ہے مکتب کے پروگراموں کے اندر حصہ لیا ہے تو اس پروگرام سے ہمیں یہی تاثر ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اب اور زیادہ انہماک کے ساتھ میں اور زیادہ جو ہے چستی کے ساتھ میں شوق اور ذوق کے ساتھ میں مکتب میں بھیجیں گے اور اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے آراستہ کریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم حقیقت میں بچوں پر احسان کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک کسی باپ نے حسن اخلاق اور اچھی تعلیم سے بہتر اپنے بچے کو تحفہ نہیں دیا. یعنی ایک باپ اپنے بچے کو موٹر سائیکل دلواتا ہے، سائیکل دلواتا ہے، موبائل دلواتا ہے تو گویا اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اور ایک باپ نے اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائی، اس کو قرآن مجید پڑھنا سکھلایا، اس کی تربیت کی فکر کی، تو یہ باپ بہتر ہے اس باپ سے جس نے دنیاوی اعتبار سے اپنے بچوں کو تحفہ تحائف لا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس بات کی ذمہ داری ڈالی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر ایک فرد ذمہ دار ہے. والدین اپنی اولاد کے تعلق سے ذمہ دار ہیں. آج ہم اور آپ پوری دنیا کا جب جائزہ لیتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے، خاص طور سے امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ آج کل والدین ہر جگہ کا یہ حال ہے کہ والدین اپنے بچوں کی شکایت کرتے ہیں کہ مول صاحب کوئی ایسا تعویذ دے دو، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جس سے ہمارے بچے راہ راست پر آ جائیں. بچے جوان ہونا تو دور، نابالغی کی حالت میں بچپنے ہی کے اندر والدین سے لڑنے جھگڑنے کے کام شروع کرتے ہیں. آج کل والدین جو ہے اپنے بچوں کی شکایت کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتے، بلکہ ماؤں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. تو اس کی واحد اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ والدین کی غلطی ہے کہ والدین نے بچے کی شروع سے ہی تربیت کی، اس کی تعلیم کی فکر نہیں کی. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور بچوں کو بچہ سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ پودا ہوتا ہے اور جب وہ پیڑ بن جاتا ہے تو اب اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پیڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے. جب ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے تو ٹوٹ جاتے ہیں. تو جس طرح اولاد کے والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی والدین پر حقوق ہیں.
ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، اپنے بچے کو لے کر کے آیا ساتھ میں، کہا امیر المومنین یہ میرا بچہ ہے اور میرا کہنا نہیں مانتا۔ تو امیر المومنین نے اس کو ڈانٹا کہ تو باپ کی خدمت نہیں کرتا، باپ کا کہنا نہیں مانتا، باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنے بڑے حقوق ہیں اس کے اولاد کے اوپر۔ تو اس بچے نے کہا، امیر المومنین آپ کی بات وجہ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پہلے میری بھی سن لیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، بتائیں کیا بات ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ ماں باپ کے حقوق تو ہمارے اوپر ہیں اور ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کیا اولاد کے بھی والدین پر کچھ حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ بالکل ہے، کہ کیا ہے کہ اولاد کے جو ہے والدین کے اوپر 3 حقوق ہیں خاص طور سے۔ وہ کیا ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عمر نے ارشاد فرمایا ان ينتقي امه، کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ والد اپنے بچے کے لیے اس کی ماں کا انتخاب بہترین انتخاب کرے، یعنی اپنی بیوی بنائے تو نیک صالح عورت کو بیوی بنائے۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کا نام وَيُحْسِنُ اسْمَهُ، اس کا نام اچھا رکھے، بہترین رکھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی تعلیم اور تربیت کرے، وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، اس کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ یہ 3 حقوق ہیں اولاد کے والدین پر۔ تو اس بچے نے کہا، امیر المومنین میرے والد نے یہ 3 حقوق میرے ضائع کر دیے، نہیں تو میری ماں کا اچھا انتخاب کیا کہ جس ماں کے پیٹ سے میں پیدا ہوا وہ ایک حبشن ہے اور ایک مجوسی کی باندھی۔ تو ایسی عورت سے جو ہے آپ نے شادی کی اور جس کے بطن سے میں پیدا ہوا، تو میری ماں کا انتخاب بھی غلط کیا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ میرا نام بھی انہوں نے جو ہے جعل رکھا، جس کے معنی آتے ہیں کیڑا، گندگی کا کیڑا۔ اور تیسری چیز جو ان چیزوں سے واضح ہو جاتی ہے کہ جس کی ماں ہی اچھی نہ ہو اور جس کا نام ہی اچھا نہ ہو تو اس کی تربیت کیوں کر ہو سکتی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی تینوں برائیاں موجود ہیں، یہی تینوں برائیاں موجود ہیں کہ ہم اور آپ ہمارے بچوں کو دیکھ لو اور ہمارے شادی شدہ کو دیکھ لو، سب پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلا سبق جو دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کا انتخاب صحیح نہیں کیا۔ آج جب رشتے کی ہم تلاش کرتے ہیں، رشتہ ڈھونڈتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ نیک صالح بیوی نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی خوش نصیبی میں سے یہ ہے کہ وہ نیک صالح بیوی سے شادی کرے۔ اب نیک صالح کون ہے؟ نیک صالح کون ہے؟ نیک صالح وہ ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہو، جس کی زندگی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے میچ کھاتی ہو۔ کیوں کہ ایسی ماؤں کے بطن سے پھر اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جتنے بھی ولی پیدا ہوئے، خاص طور پر جیسے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے بزرگ جتنے بھی ہیں، ان سب کی ہسٹری اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ہر ایک ولی کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب دعوت دے کر کے گھر تشریف لائے اور آ کر اپنی والدہ سے کہا خوشی خوشی کہ والدہ آج تو میرے ہاتھ پر اتنے لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو والدہ نے کہا بیٹے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے۔ کہ وہ کیسے؟ تو والدہ نے کہا کہ بیٹے جب سے تو پیدا ہوا ہے تب سے میں نے تجھے جو ہے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا۔ تو باوضو دودھ پلانے کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا ولی بنایا اور کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اسی طرح جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں ان سب کی تاریخ اور ان سب کی کارگزاری یہی ہے کہ ان کی ماؤں کا ان کی تعلیم و تربیت کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو صحیح معنی میں جب ماؤں کا صحیح انتخاب ہوتا ہے تو پھر ان ماؤں کے بطن سے بڑے بڑے اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق رات کو گشت کرنے کے لیے نکلے
تو ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی نے کہا اماں جان، امیر المومنین نے منع فرمایا ہے کہ یہ خیانت ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہا ہے، اس وقت ملا دے پانی۔ تو اس بیٹی نے کہا کہ اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، مگر امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا۔ اس گفتگو کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اور آپ کو یہ گفتگو اتنی اچھی لگی کہ آپ نے جو ہے اپنے بیٹے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس بچی سے کر دیا۔ پھر ان کی نیکوکاری کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو ایک بچی عطا فرمائی، اور اس بچی کے بدن سے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کو چاروں خلیفہ کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ، اور آپ نے ایسا عدل و انصاف دنیا کے اندر قائم کیا کہ آپ کے زمانے میں ایک ہی گھاٹ کے اوپر بھیڑیا اور بکری پانی پیا کرتے، اور ایک دن اچانک ایک بھیڑیے نے جو ہے بکری کو پکڑ لیا، تو اس چرواہے نے کیا کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کسی نے پوچھا انا للہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ تو اس چرواہے نے کہا بھیڑیے نے بکری کو پکڑ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں جو ہے ان مکتب کے بچوں سے ماشاءاللہ دیکھو بات تو بہت ہو چکی ہے، اور حضرت مفتی صاحب کی طرف سے بھی درخواست ہے، اور وقت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آج کے تاثرات میری جانب سے یہی ہیں کہ ماشاءاللہ بچوں کی بہت اچھی محنت رہی، اور مفتی صاحب کی بھی محنت رہی، اور پورے گاؤں والوں کی اچھی محنت رہی، مگر ہمیں اس پر بس نہیں کرنا ہے، اس پر بس نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں جتنی بھی محنت کی ہے اس کو کم سمجھتے ہوئے اور زیادہ محنت کرنی ہے، اور اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بنانے کی نیت سے مفتی صاحب کے پاس بھیجنا ہے، یعنی کہ صرف نورانی قاعدہ پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں بس چھٹی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے اولاد کی تربیت کر دے، اگر بچی ہے اس کی صحیح معنی میں تربیت کر دے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے دو انگلیوں سے ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہوں گے۔ تو یہ تربیت اس سے ہوگی، صرف والد سے نہیں ہوگی، صرف مفتی صاحب سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ہمارے پورے ماحول اور معاشرے کو بدلنا ہوگا۔ مفتی صاحب اپنا حق ادا کریں گے، والدہ اپنا حق ادا کرے گی، والد اپنا حق ادا کریں گے، بچہ پھر محنت کرے گا، اور پھر ہمارا معاشرہ اس کو جو ہے سر آنکھوں پر بٹھائے گا، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، تو بچہ یہ سمجھے گا کہ میری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اور جو کام میں کر رہا ہوں واقعتاً بہت اونچا کام ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں بھی اونچا کام ہے، تو پھر بچہ مزید محنت کرے گا۔ اور اسی طرح بچوں کی حوصلہ افزائی جیسا کہ ہم نے ابھی کی ہے انعامی شکل میں، اسی طرح اور مزید کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ سال جب پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ یہ بچے حافظ اور عالم بن کر کے ہمارے گاؤں کو جو ہے چار چاند لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہی ہوں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔